آپ سب کو اب تک یہ تو معلوم ہو ہی گیا ہوگا کہ آخرکار پاکستان 15 فروری کو انڈیا سے کھیل رہا ہے، لیکن یہ سارا معاملہ یہاں تک کیسے پہنچا، اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ بنگلہ دیشی کرکٹر مستفیض الرحمان کے آئی پی ایل سے باہر کیے جانے اور بعد میں بنگلہ دیش کے ورلڈ کپ میں حصہ نہ لینے کے فیصلے سے شروع ہوا۔ بنگلہ دیش نے سیکیورٹی خدشات پر ورلڈ کپ کے لیے اپنے میچز انڈیا سے سری لنکا منتقل کرنے کی درخواست کی، جو آئی سی سی نے یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ ٹورنامنٹ کے اتنا قریب کسی قابل اعتماد سیکیورٹی تھریٹ کے نہ ہوتے ہوئے شیڈیول میں رد و بدل کرنا مناسب نہیں۔ ایسے میں بنگلہ دیش ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا اور اس کی جگہ اسکاٹ لینڈ نے لے لی۔ اس سب کے بیچ یکم فروری کو اچانک پاکستان سے ایک ایسا بیان سامنے آیا جس نے پوری دنیا کرکٹ کو ہلا کر رکھ دیا۔ پاکستانی حکومت کے سوشل میڈیا پر بیان سامنے آیا کہ پاکستان ٹیم کو ورلڈ کپ کھیلنے کی تو اجازت ہے، مگر انڈیا کے خلاف میچ کی نہیں۔ پھر کیا تھا؟ دنیا کرکٹ میں تو جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ آئی سی سی کو بھی فوری بیان جاری کرنا پڑا اور پاکستان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانے اور بھاری مالی نقصان ہونے کی باتیں ہونے لگیں۔ ایسے میں آئی سی سی کے نائب چیئرمین عمران خواجہ اور بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کے صدر امین الاسلام 8 فروری کو پاکستان پہنچے تو سری لنکن صدر نے بھی پاکستان سے انڈیا کے خلاف میچ کھیلنے کی درخواست کر ڈالی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل، بنگلہ دیش اور پاکستانی کرکٹ بورڈ کے درمیان مذاکرات اور سری لنکن صدر کی درخواست کا نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر پاکستان نے انڈیا کے خلاف میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ حکومت پاکستان نے ایک مرتبہ پھر سوشل میڈیا پر بیان جاری کیا، مگر اس بار اس میں کہا گیا تھا کہ دوست ممالک کی درخواستوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستانی ٹیم کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ 15 فروری کو T20 ورلڈ کپ میں اپنے شیڈول میچ کے لیے میدان میں اترے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے پہلے نہ کھیلنے اور کھیلنے کے فیصلے سے حاصل کیا ہوا؟ اس سوال کا جواب آئی سی سی نے بھی اپنے بیان میں دیا ہے، جس میں پہلی شق یہ ہے کہ بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ پر کوئی جرمانہ یا پابندی عائد نہیں کی جائے گی۔ نمبر 2، بنگلہ دیش 2028 سے 2031 کے درمیان ایک آئی سی سی ٹورنامنٹ کی میزبانی بھی کرے گا۔